बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के पहले लेसन खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सरसाइज में से वोकैबुलरी के सेक्शन में से डेनोटेशन और कॉनोटेशन के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। डेनोटेशन वर्ड मीनिंग्स में डेनोटेशन कहते हैं द मीनिंग गिवन बाय अ डिक्शनरी, लिटरल मीनिंग। इससे लफ्जी मतलब, लुग़वी मतलब, लुग़वी मानी, ये सारा कुछ कहते हैं जो डिक्शनरी मीनिंग दे रही है किसी चीज़ के। और इसके लिए, इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी टिप है कि डी फॉर डिक्शनरी है और डी फॉर डेनोटेशन है। यानी डेनोटेशन वो मीनिंग है जो एक डिक्शनरी में हमें मिलते हैं। कॉनोटेशन द मीनिंग टेकन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इम्प्लाइड मीनिंग। यानी डेनोटेशन के अलावा एक दूसरी किस्म है मीनिंग्स की, डेनोटेशन के अलावा कॉनोटेशन उसे कहते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट में लिखे हुए लफ्ज़ के आगे पीछे क्या लिखा हुआ है, किस जगह पर इस्तेमाल हुआ है, उसे जो मीनिंग दिए जाते हैं उसको हम कॉनोटेशन कहते हैं। और इसे इम्प्लाइड मीनिंग भी कहा जाता है। और ये इसकी रीज़न होती है कल्चर, कि आपका कल्चर कैसा है। आप अपने कल्चर के लिहाज से अल्फाज के मानी बदल लेते हैं, इमोशंस के लिहाज से मानी बदल लेते हैं, या फिर वो लफ्ज़ सिम्बॉलिक होता है, सिंबल के तौर पे काम कर रहा होता है। एक्चुअल वो चीज़ नहीं है बल्कि उसकी सिंबल है। तो असल की बजाय कुछ और मीनिंग लिए जाएँ उसे कॉनोटेशन कहते हैं। इसके लिए टिप है सी फॉर कॉनोटेशन और सी फॉर कॉन्टेक्स्ट, सी फॉर कॉनोटेशन और सी फॉर कल्चर। यानी जो कल्चर मीनिंग देता है या जो कॉन्टेक्स्ट मीनिंग देता है उसे कॉनोटेशन कहेंगे। रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द बोल्ड वर्ड्स। कॉनोटेशन, डेनोटेशन, फीलिंग, एसोसिएशन, माय रीजन। इस क्वेश्चन में, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें करना ये है कि सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें से एक लफ्ज़ को बोल्ड किया हुआ है और उस बोल्ड वर्ड के बताने हैं कि आप मीनिंग किस टाइप के ले रहे हैं, कॉनोटेशन वाले मीनिंग है या डेनोटेशन वाले हैं। और उसके बाद साथ में बताना है कि आप इसको किस तरह से एसोसिएट करते हैं, आपने ये मानी किस तरह से लिए हैं। तो इसमें और फिर आखिर पे उसकी रीज़न बतानी कि इसकी मीनिंग क्यों लिए गए, आपकी रीज़न क्या है। तो क्वेश्चन में मैं आपको इसको करके देख लेते हैं कि मानी की टाइप बतानी है कि कॉनोटेशन है या डेनोटेशन है, उसकी एसोसिएशन बतानी है। ये तभी आएगी जब वो कॉनोटेशन में होगा, क्योंकि कॉनोटेशन की ही फीलिंग या एसोसिएशन होती है। डेनोटेशन तो असल किताब वाला लफ्ज़ होता है जो डिक्शनरी बता दिया, वहाँ पे वो मानी उसी के मुताबिक दे, डिक्शनरी के मुताबिक ही दे, तो उसे डेनोटेशन कहेंगे। तो उसकी एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं होगी, कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं होगी जहाँ पे डेनोटेशन आएगी। जो कॉनोटेशन है उसकी रीजंस भी बतानी पड़ेंगी, एसोसिएशन भी बतानी पड़ेगी। तो पहला है द मुस्लिम्स अंडरटुक ए लॉन्ग माइग्रेशन टू एस्केप ऑपरेशन। मुसलमानों ने ज़्यादती से, जुल्म से बचने के लिए एक लंबी हिजरत, एक तवील हिजरत की। अब माइग्रेशन लफ्ज़ी मतलब इसका है एक जगह से दूसरी जगह जाना। घर बार छोड़कर चले जाना, डिक्शनरी ये मीनिंग देती है कि आप अपना घर छोड़ के, रहाइश छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाएं, उसे माइग्रेशन कहेंगे, और वहाँ जाके सेटल हो जाए। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में यही हुआ था कि मुसलमान अपने घर छोड़ के मक्का से मदीना चले गए थे। तो टाइप ऑफ मीनिंग कौन सी हो गई इसकी, डेनोटेटिव। तो जो डिक्शनरी बता रही है हमने भी वही मीनिंग ली है, इसकी कोई फीलिंग नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई रीज़न भी नहीं बताएंगे हम इसकी। सेकंड, the world was covered in darkness before the message of Islam.
اسلام کے پیغام سے پہلے دنیا اندھیرے میں چھپی ہوئی تھی، ڈھکی ہوئی تھی. تو ڈارکنیس اندھیرا. اسلام کے آنے سے پہلے یہ نہیں تھا کہ دنیا میں رات تھی، اندھیرا تھا، سورج نہیں نکلتا تھا، دن نہیں چڑھتا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈارکنیس کا مطلب یہ ہے کہ عقل و شعور، فہم کی کمی تھی، جہالت تھی. تو ڈارکنیس جو ہے یہ اپنے اصل معنی میں اندھیرا کے معنی میں نہیں آئے گا. اس کے میننگ یہاں پہ کونوٹیٹو ہوں گے، کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ہوں گے. ٹائپ آف میننگ کونوٹیٹو ہو گئے. فیلنگ جو ایسوسیشن ہم نے اس کی کیا کی ہے کہ اگنورینس کو، جہالت کو ڈارکنیس کہا جاتا ہے. تو یہ اس کی ایسوسیشن ہے. اور اسی اگنورینس کے جو وائڈ اسپریڈ نوشن ہے کہ ساری دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کلچرل بنایا ہوا ہے، یہ ساری دنیا میں جہالت کو ڈارکنیس کہا جاتا ہے. تو وائڈ اسپریڈ نوشن ہے یہ. تو ڈارکنیس کونوٹیٹو میننگ ہے، اگنورینس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے، اور اگنورینس کا ہی جو نوشن ہے وہی ہماری ریزن ہے. تیسرا ہے دی میسج براٹ یونٹی ٹو ٹرائبس دیٹ ہیڈ لانگ بین ایٹ وار. یہ پیغام، اسلام کا پیغام، اس کے بھی میں کونوٹیٹو میننگ لے رہا ہوں. اسلام کا پیغام ان قبائل میں اتفاق لے کر آیا جو عرصے سے لڑائی میں تھے، لڑ رہے تھے. تو یونٹی، اس کے ڈکشنری والے میننگ ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو اکٹھا کر دیا جائے، وہ ایک چیز کے طور پہ پہچانی جائے، اس چیز کو یونٹی کہیں گے. جیسے آپ پاکستان کی مثال لے لیں، بلوچستان، پنجاب، سندھ، خیبر اور گلگت، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک نام دے دیا جائے تو یہ یونٹی ہوگی. اگر یہ اکٹھے رہنے لگ جائیں ایک کے طور پہ تو یہ یونٹی ہوگی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پنجابی پنجابی ہی ہیں، سندھی سندھی ہی ہیں، بلوچ بلوچی ہی ہیں، سارا کچھ اسی طرح سے ہی ہے. تو پھر یونٹی جو ہے وہ کونوٹیٹو ہو جاتی ہے کہ یہ علامتی ہے، اصل میں نہیں ہے. یونٹی یہ ہے کہ ایک چیز اکٹھی ہو جائے. جیسے پانی کے اندر آپ چینی ڈال کے شربت بنا دیں تو وہ ایک یونٹی ہے، اکٹھے ہو گئے. لیکن جو چیز اکٹھی نہیں ہو رہی لیکن اکٹھا ہونے کا میننگ دے رہی ہے وہ پھر کونوٹیٹو ہوگی. تو یہ قبائل تھے، یہ مکہ کے کانٹیکس میں یا مدینہ کے کانٹیکس میں لکھا ہے کہ قبائل تھے جو عرصے سے آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، اب متحد ہو گئے. متحد کیسے ہوئے کہ کیا انہوں نے اپنے قبائل ختم کر دیے؟ وہ والی لٹرل یونٹی نہیں بنی کہ قبائل ختم کر کے ایک قبیلہ بنا دیں، ایسا نہیں تھا. قبیلے اپنی جگہ پہ قائم تھے. تو یہ یونٹی جو ہے وہ لٹرل نہیں ہے، ڈینوٹیٹو نہیں ہے، یہ کونوٹیٹو ہے. ٹائپ آف میننگ کونوٹیٹو ہے. تو اس یونٹی کو ہم اس کی ایسوسیشن کریں گے کہ یونٹی جو ہے ہم لیونگ ان کوآپریشن کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے رہنا، ایک دوسرے کو خود بھی رہنا اور دوسرے کو بھی رہنے دینا، رواداری جسے کہتے ہیں، اس کو یونٹی کا نام دیا گیا، اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا لیونگ ان کوآپریشن کے ساتھ. تو اس کے علاوہ آپ اور بھی ریزنز دے سکتے ہیں. کوآپریشن کو یونٹی کہہ سکتے ہیں، ہارمونی کو بھی یونٹی کہا جا سکتا ہے. چوتھا، جسٹس واز ون آف دی کور ویلیوز ٹاٹ ان دی چارٹر آف مدینہ. میثاق مدینہ میں جو بڑی ویلیوز تھیں ان میں سے ایک انصاف بھی تھا. اب جسٹس جو ہے ایک وائڈ ٹرم ہے، لفظی ترجمہ انصاف کا ہی کیا جاتا ہے، اور اس میں رول آف لا بھی آتا ہے جسٹس کے اندر. اس میں کرائم کی پنشمنٹ بھی آتی ہے. اس میں ایک جیسا سلوک کرنا بھی سب کے ساتھ وہ بھی آتا ہے. ٹریٹمنٹ، فیئر ٹریٹمنٹ بھی اسی کے اندر آتا ہے. تو اس سب کو ملا کے جسٹس کہا جاتا ہے. انصاف لفظی مطلب ہے اور اسی میننگ میں اس کو لیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جسٹس کا کچھ اور میننگ نکال لیے گئے.
وہی میننگ جو کتاب یا ڈکشنری بتا رہی ہوتی ہے، ڈکشنری والے میننگ ہیں وہی جسٹ اس کے دیے گئے. تو ٹائپ آف میننگ جو ہے اس کی بھی ڈینوٹیٹو ہے، یعنی لفظی مطلب ہی یہاں پہ لیا گیا. انصاف چارٹر آف مدینہ کی کور ویلیوز میں سے ایک تھا، تو اس کی ایسوسیشن بھی نہیں ہوگی، ریزن بھی نہیں ہوگی. پانچواں، دا فرسٹ ریویلیشن چینجڈ دی کورس آف ہسٹری. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. پہلے انکشاف نے تاریخ کا راستہ بدل دیا. ریویلیشن کا لفظی مطلب ڈکشنری میننگ ڈینوٹیٹو میننگ جو ہے وہ انکشاف ہے، کوئی چیز سامنے لے آنا، کھول کر رکھ دینا. تو پہلا انکشاف کون سا انکشاف؟ اب پورے لیسن کے کانٹیکس میں چلے جائیں تو اسلام کی بات ہو رہی ہے، اور اسلام میں ریویلیشن جو ہے وہ اللہ کے پیغام کے کانٹیکس میں آتی ہے، قرآن کی نزول کے، قرآن کے سامنے آنے کے. نزول کا لفظ بھی کونوٹیٹو ہوتا ہے، اور وہی اس کے میننگ یہاں پہ آئیں گے تو وہ بھی کونوٹیٹو ہے. ریلیجیس کانٹیکسٹ آف ریویلنگ قرآن، یہ ریزن ہے کہ قرآن کے آنے کا جو مذہبی کانٹیکسٹ ہے اسے ہم ریویلیشن کہتے ہیں، یہ ریزن ہے. اگر آپ اسے کسی اور کانٹیکسٹ میں لے جائیں ریویلیشن، آپ ایک آفس کے اندر ریویلیشن کی بات کر دیں تو وہ کوئی اور ہوگا، کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی اور بات جو کسی نے ایک سے دوسرے کے اوپر کو بتا دی تو وہ ریویلیشن ہو جائے گی. تو ریویلیشن جو ہے یہ کانٹیکسٹ میں اس کی میننگ ہوتے ہیں. اسلامک کانٹیکسٹ آف اللہ میسج قرآن کی وحی جو ہے اس کو ہم کہیں گے. تو ٹائپ آف میننگ ہے کونوٹیٹو. ایسوسیشن اس کی اسلامک کانٹیکسٹ آف اللہ میسج قرآن کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اور ریزن یہی ہے کہ ریلیجن کے کانٹیکسٹ میں اس کو ریویلیشن کو انکشاف نہیں کہیں گے، وحی کہیں گے.